بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ دوم کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے افعال قلوب کا بیان۔ تو تمرین نمبر 2 اس کو حل کرتے ہیں۔ تو اس کا جو پہلا جز ہے وہ ہے کہ جو افعال شک اور یقین ظاہر کریں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو غلطی یہ ہے کہ تعریف درست نہیں کی گئی۔ تو درست تعریف وہی ہے جو کہ سبق کے شروع میں ہے کہ جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان دونوں کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ پھر دوسرا جز ہے افعال قلوب جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ درست ہے افعال قلوب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ پھر آگے تیسرا جز ہے کبھی افعال قلوب کا مفعول بھی صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ کبھی ان افعال میں سے بعض کا مفعول بھی صرف ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن کا بعض صورتوں میں مفعول بھی ایک ہوتا ہے، اور جب مفعول بھی ایک ہوگا تو اس وقت پھر انہیں افعال قلوب نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے کہ کسی بھی فعل میں ایک شخص کی دو ضمیر فاعل اور مفعول بن سکتی ہیں۔ تو درست ہے کہ افعال قلوب میں ایک شخص کی دو ضمیر فاعل اور مفعول بن سکتی ہیں۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے اور اس کا جو الف جز ہے اس میں افعال قلوب اور ان کے عمل کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس کا جو پہلا جز ہے وہ ہے کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا۔ اس میں اظن یہ فعل قلب ہے۔ اس کے بعد عمل کی نشاندہی یہ ہے کہ اس نے یہ جو اظنہ میں ہا ضمیر ہے منصوب متصل، اس کو بھی نصب دیا اور کاذبن کو بھی نصب دیا، کیونکہ افعال قلوب مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان کو نصب دیتے ہیں۔ ترکیب کریں تو سب سے پہلے ہے واو، تو یہ واو عاطفہ ہے۔ اس کے بعد ہے انی، انا حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے اور وہ اس کا اسم بنتی ہے، تو یہ یا ضمیر اس کا اسم۔ اس کے بعد آگے ہے لا اظنہ، یہ لام جو ہے اس کو کہتے ہیں لام مزاحلقہ اور یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اظن، تو یہ فعل ہے افعال قلوب میں سے اور صیغہ ہے وعد متکلم کا مضارع کا، اس کا فاعل اندر ہے آنا ضمیر، اور یہ جو ساتھ اس کے ضمیر لگی ہے منصوب متصل یہ اس کا مفعول بھی اول ہے۔ کاذبن یہ صیغہ صفت ہے، اس میں واو ضمیر فاعل راجع بس ہوئے، یہ جو مفعول بھی اول ہے اس کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر مفعول بھی ثانی۔ تو اظن فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے اور بے شک میں اسے کاذب گمان کرتا ہوں۔ اگر دوسرا جملہ ہے وجدت زیدن شاکرن، اس میں وجدت یہ افعال قلوب میں سے ایک فعل ہے، زیدن کو بھی اس نے نصب دیا اور شاکرن کو بھی اس نے نصب دیا۔ ترکیب کریں تو وجدت یہ صیغہ ماضی کا ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی اول، شاکرن یہ بھی شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مفعول بھی ثانی۔ تو وجدت فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے زید کو شاکر یعنی شکر کرنے والا یقین کیا۔ آگے جملہ ہے حسبتہم لؤلؤا منثورا، اس میں حسبتا یہ افعال قلوب میں سے ہے، ہم ضمیر کو بھی اس نے نصب دیا اور لؤلؤا کو بھی اس نے نصب دیا۔ ترکیب کریں تو حسبتا یہ صیغہ ہے ماضی کا واحد مذکر حاضر کا، تو تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، ہم ضمیر اس کا مفعول بھی اول۔ آگے لؤلؤا یہ موصوف ہے، منصورا یہ اس کی صفت ہے، یعنی اس کے اندر سے ہوا ضمیر اس کا نائب فعل وہ لوٹے گی موصوف کی طرف، پھر یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ثانی۔ تو حسبتا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے تو نے ان کو بکھرے ہوئے موتی سمجھا یا بکھرے ہوئے موتی گمان کیا۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، یہاں پر عالمہ یہ افعال قلوب میں سے ایک فعل آیا اور اس نے ہنہ ضمیر اور مؤمنات ان کو نصب دیا۔ ترکیب کریں تو فا یہ عاطفہ ہے، ان شرطیہ ہے، علمتموہن یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، تم ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، تم نہیں ہوتی ضمیر، ہوتی تو صرف تا ہی ہے لیکن ہمارے یہاں اس طرح چلتا ہے تو ملا کر ہی کہہ دیتے ہیں، تا ہی ضمیر ہے اور یہی فاعل ہوتی ہے۔
اس کے بعد ہنہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ مفعول به اول ہے، اور مؤمنات یہ مفعول به ثانی ہے، لیکن یہ چونکہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اس لیے اس میں ہنہ ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مفعول به اول، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر مفعول به ثانی ہوگا۔ تو علمتموہن یہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور اس کی جزا آگے ہے قرآن کریم میں۔ اس کا ترجمہ ہے تو اگر تم ان کو ایمان والیاں یقین کرو یا سمجھو۔ آگے جملہ ہے انہم یرونہ بعیدا، اس میں یرونا یہ افعال قلوب میں سے ایک فعل ہے، اس نے ہا ضمیر کو بھی نصب دیا اور بعیدن کو بھی اس نے نصب دیا۔ ترکیب کریں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر اس کا اسم، آگے یرونہ میں یرونا یہ صیغہ مضارع کا ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس میں واو ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول به اول، بعیدن شبہ جملہ اسمی ہو کر مفعول به ثانی، یرون فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک وہ اسے دور دیکھتے ہیں یا دور یقین کرتے ہیں۔ آگے جملہ ہے خلط الاخلاص مخلصا، اس میں خلط یہ افعال قلوب میں سے ہے، الاخلاص اور مخلصا ان دونوں کو اس نے نصب دیا۔ ترکیب کریں تو خلط یہ ماضی کا صیغہ ہے، بعد متکلم کا تاز میرے بارز اس میں اس کا فاعل، الاخلاص مفعول به اول، اور مخلصا یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مفعول به ثانی۔ تو خلط فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے اخلاص کو مخلص گمان کیا۔ آگے جملہ ہے رأیت الصدق نجاتا، اس میں رأیت یہ افعال قلوب میں سے ہے، الصدق اور نجاتا کو اس نے نصب دیا۔ ترکیب کریں تو رأیت یہ ماضی کا صیغہ، بعد متکلم کا تاز میرے بارز اس میں اس کا فاعل، الصدق یہ مفعول به اول اور نجاتا یہ مفعول به ثانی۔ رأیت فعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے سچائی کو نجات یقین کیا۔ آگے جملہ ہے زعمت کا عالمن، اس میں زعمت افعال قلوب میں سے ہے، کاف ضمیر اور عالمن کو اس نے نصب دیا۔ ترکیب کریں تو زعمت یہ صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، اور یہ جو کاف ضمیر ہے منصوب متصل یہ مفعول به اول، عالمن شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مفعول به ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے تو نے اپنے آپ کو عالم گمان کیا۔ آگے تمرین نمبر 3 کا جز با ہے، اس میں جملوں میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے وجدت ماء باردا۔ غلطی اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ افعال قلوب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو ماء ہے یہ نکرہ ہے اور یہ مبتدا نہیں بن سکتا، تو اس لیے اس کو معرفہ کرنا پڑے گا، تو درست ہو جائے گا وجدت الماء باردا۔ اب ترکیب کریں تو وجدت یہ ماضی کا صیغہ و متکلم کا تاز میرے بارز اس میں اس کا فاعل، الماء مفعول به اول، باردا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مفعول به ثانی، تو وجدت فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے پانی کو ٹھنڈا یقین کیا۔ آگے دوسرا جملہ ہے زعمت الحیات دائمۃ، اس میں غلطی یہ ہے کہ افعال قلوب مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان کو نصب دیتے ہیں، تو یہاں پر نصب نہیں ہے، تو درست ہو جائے گا زعمت الحیات دائمۃ۔ ترکیب کریں تو زعمت یہ ماضی کا صیغہ تاز میرے بارز اس میں اس کا فاعل، الحیات یہ مفعول به اول، دائمۃ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مفعول به ثانی، تو زعمت فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے زندگی کو دائمی گمان کیا۔ آگے جملہ ہے حسبتہم عالما، اس میں غلطی یہ ہے کہ یہ چونکہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو، ان میں پھر وہ مبتدا اور خبر والے جو احکام ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، یعنی اگر اس فعل کو ہم ہٹا کر دیکھیں تو یہ بنے گا ہم عالمون، تو اب ہم عالمون مبتدا اور خبر نہیں بن سکتے کیونکہ ان میں مطابقت نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ جمع ہے اور دوسرا واحد ہے، تو درست ہو جائے گا ہم عالمون۔ تو جب یہ تھا تو پھر جب افعال قلوب میں سے ایک فعل آئے گا تو وہ نصب دے گا تو بن جائے گا حسبتہم عالمین، عالمون کی حالت نصبی ہوگی عالمین، تو یہ درست ہو گیا۔ ترکیب کریں تو حسبتا یہ ماضی کا صیغہ تاز میر بارز اس میں اس کا فاعل، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول به اول، عالمین یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مفعول به ثانی، تو حسبتا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے تو نے ان کو عالم گمان کیا۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے علمت الارض ساکناً۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر اردا اور ساکناً میں مطابقت نہیں ہے، چونکہ یہ حقیقت میں مبتدا اور خبر تھے تو ان میں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مطابقت نہیں ہے، چونکہ ارض جو ہے یہ مؤنث ہے تو اس لیے آگے ساکنتن ہونا چاہیے، درست ہو جائے گا علمت الارض ساکنتن۔ ترکیب کریں تو علمت یہ ماضی کا صیغہ تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، الارض یہ مفعول بھی اول اور ساکنتن شبہ جملہ اسمی ہو کر مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے زمین کو ساکن یقین کیا۔ آگے جملہ ہے رأیت الاخلاص سبیل النجاۃ۔ تو اس میں غلطی یہ ہے کہ سبیلو یہ مرفوع ہے، حالانکہ اس کو منصوب ہونا چاہیے تو بن جائے گا رأیت الاخلاص سبیل النجاۃ۔ تو ترکیب کریں تو رأیت یہ فعل تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، الاخلاص مفعول بھی اول، سبیل النجاۃ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ثانی، تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے اخلاص کو نجات کا راستہ یقین کیا۔ آگے جملہ ہے آتیتنی ماء۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ ایک ہی شخص کی دو ضمیریں ہیں، یعنی ضمیر فاعل اور ضمیر مفعول، جبکہ جو پیچھے فعل ہے وہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے، یعنی آتیتو، حالانکہ یہ افعال قلوب کا ہی صرف خاصہ ہے کہ اس میں ایک شخص کی دو ضمیریں ہو سکتی ہیں، تو یہاں پر ایک ضمیر کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، درست ہو جائے گا آتیتو ماء۔ ترکیب کریں تو آتیتو یہ ماضی کا صیغہ تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل ماء مفعول بھی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے پانی دیا۔ آگے جملہ نمبر 7 ہے خلت الخلیفۃ عادلۃً۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ الخلیفہ اور عادلۃً میں مطابقت نہیں ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، کیونکہ خلیفہ یہاں پر مؤنث نہیں بلکہ مذکر ہے تو اس کی جو آگے یعنی حقیقت میں جو خبر تھی وہ بھی مذکر ہونی چاہیے، درست ہو جائے گا خلت الخلیفۃ عادلاً۔ ترکیب کریں تو خلت یہ فعل فاعل ہو گیا، الخلیفۃ مفعول بھی اول، عادلاً شبہ جملہ اسمی ہو کر مفعول بھی ثانی، خلت فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے خلیفہ کو عادل گمان کیا۔ آگے جملہ نمبر 8 ہے ظننت الوالدین صالحا۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ والدین اور صالحا میں مطابقت نہیں ہے افراد تثنیہ جمع میں، کہ والدین یہ تثنیہ ہے اور صالحا یہ مفرد ہے، تو درست ہو جائے گا ظننت الوالدین صالحین، کیونکہ یہاں پر اس کی تثنیہ کی پھر حالت نسبی ہوگی تو اس لیے۔ ترکیب کریں تو ظننتو یہ صیغہ بعد متکلم کا تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، اس کے بعد الوالدین یہ مفعول بھی اول اور صالحین یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر مفعول بھی ثانی، ظننتو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے 2 بچوں کو نیک گمان کیا۔ آگے جملہ نمبر 9 ہے حسبت المؤمنات صابرات۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ المؤمنات اور صابرات ان دونوں کو منصوب ہم نے بنانا ہے، تو اگر دیکھیں یہ صیغہ کیا ہے تو یہ صیغہ ہے جمع مؤنث سالم، اور جمع مؤنث سالم کی جو حالت نسبی ہوتی ہے وہ کسرہ لفظی کے ساتھ آتی ہے، تو درست ہو جائے گا حسبت المؤمنات صابرات۔ تو ترکیب کریں تو حسبت یہ فعل فاعل، المؤمنات مفعول بھی اول اور صابرات شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مفعول بھی ثانی، تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے مومن عورتوں کو صابر گمان کیا۔ آگے جملہ نمبر 10 ہے وجدت المؤمنون فائزون۔ تو اس میں غلطی یہی ہے کہ یہ دونوں منصوب نہیں ہے، تو منصوب بنائیں گے تو بن جائے گا وجدت المسلمین فائزین۔ ترکیب کریں تو وجدت فعل فاعل، المسلمین مفعول بھی اول اور فائزین شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبر۔ ترجمہ ہے میں نے مسلمانوں کو کامیاب یقین کیا۔ آگے جملہ نمبر 10 ہے علمت القاضی عالما۔ تو اس میں غلطی یہ ہے کہ قاضی جو ہے یہ چونکہ اس میں منقوص ہے اور اس میں منقوص کی جو حالت نسبی ہوتی ہے وہ ہم نے بنانی ہے اور وہ ہوتی ہے فتح لفظی کے ساتھ، تو اس لیے درست ہو جائے گا علمت القاضی عالما۔ تو ترکیب کریں تو علمت فعل فاعل، القاضی مفعول بھی اول اور عالما شبہ جملہ اسمی ہو کر مفعول بھی ثانی،
فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے قاضی کو عالم یقین کیا۔ اب متن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے علمت زیدن شاعرا، تو اس میں علمت یہ فعل تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی اول، شاعرا شبہ جملہ اسمی ہو کر مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے زید کو شاعر یقین کیا۔ آگے جملہ ہے علمت العلم نافعا، تو اس میں علمت فعل فاعل، العلم مفعول بھی اول اور نافعا شبہ جملہ اسمی ہو کر مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے علم کو نفع دینے والا یقین کیا۔ آگے جملہ ہے رأیت الجبل عالیا، تو اس میں رأیت فعل تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، الجبل مفعول بھی اول اور عالیا شبہ جملہ اسمی ہو کر مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے پہاڑ کو بلند یقین کیا۔ آگے جملہ ہے وجدت الرجل شاکرا، اس میں وجدت فعل تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، الرجل مفعول بھی اول اور شاکرا مفعول بھی ثانی شبہ جملہ اسمی ہو کر مفعول بھی ثانی ہوگا، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے فلاں مرد کو شاکر یعنی شکر کرنے والا یقین کیا۔ آگے جملہ ہے ظننت زیدا شاعرا، اس میں ظننت یہ فعل تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، زیدا مفعول بھی اول اور شاعرا شبہ جملہ اسمی ہو کر مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے زید کو شاعر گمان کیا۔ آگے جملہ ہے حسبت خالدا عالما، اس میں حسبت فعل فاعل، خالدا مفعول بھی اول اور عالما شبہ جملہ اسمی ہو کر مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے خالد کو عالم گمان کیا۔ آگے جملہ ہے ظننت بکرا معلما، اس میں ظننت فعل فاعل، بکرا مفعول بھی اول اور معلما شبہ جملہ اسمی ہو کر مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے بکر کو معلم گمان کیا۔ آگے جملہ ہے زعمت بکرا محسنا، اس میں زعمت فعل تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، بکرا مفعول بھی اول اور محسنا یہ اس کا مفعول بھی ثانی شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے بکر کو احسان کرنے والا یقین کیا۔ آگے جملہ ہے زعمت خالدا استاذا، اس میں زعمت فعل صیغہ ہے واحد متکلم کا تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، خالدا مفعول بھی اول اور استاذا یہ اس کا مفعول بھی ثانی، تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے خالد کو استاذ گمان کیا۔ جملہ ہے فاطمۃ علمت عالمۃ، اس کو دو طرح پڑھنا جائز ہے، فاطمۃ علمت عالمۃ بھی، تو یعنی دو جملے ہو گئے، دونوں کی الگ الگ ترکیب ہوگی۔ تو پہلے جملہ کے مطابق فاطمۃ اگر پڑھیں تو پھر یہ مبتدا ہے اور عالمۃ یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ جو درمیان میں علمت ہے یہ فعل قلب ہے، تو اس میں اس کا فاعل ہے، یہ یہاں پر ملغا عن العمل ہے، تو فعل اور تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، فعل جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوگا۔ معترضہ وہ ہوتا ہے جو ایک ہی جملہ کے دو جزوں کے درمیان میں آ جائے، جس طرح یہاں پر مبتدا اور خبر یہ ایک جملہ کے دو اجزاء ہیں تو ان کے درمیان میں یہ آیا تو یہ جملہ معترضہ ہے۔ اگر دوسری طرح اس کو ہم پڑھیں کہ فاطمۃ علمت عالمۃ، تو اس صورت میں ترکیب ہوگی کہ فاطمۃ یہ مفعول بھی اول ہے اور علمت فعل فاعل، یعنی اس کے لیے یہ فاطمۃ مفعول بھی اول اور عالمۃ یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مفعول بھی ثانی ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاطمہ کی طرف لوٹے گی، تو علمت فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے جو ہے فاطمۃ عالمۃ علمت، اس کی بھی بالکل ویسی ہی ترکیب ہے، دو اس میں بھی جملے بن گئے۔ اگر پہلی صورت میں ہم کریں تو پھر فاطمۃ عالمۃ یہ مبتدا خبر جملہ ایک، اس کے بعد علمت یہ فعل فاعل جملہ الگ، یہاں پر بھی یہ ملغا عن العمل۔ اس کے بعد دوسری صورت میں کہ اگر ہم اس کو پڑھیں کہ فاطمۃ عالمۃ علمت، تو اس صورت میں فاطمۃ مفعول بھی اول ہے، عالمۃ یہ مفعول بھی ثانی ہے، علمت یہ فعل فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل دونوں مفعولوں سے مل کر، یعنی دونوں مفعول جو کہ اس کے مقدم ہیں ان سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے رأیتنی متعلما، اس میں را یہ را سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل اور نون وقایہ ہے، یا ضمیر اس کا مفعول بھی اول ہے، اور متعلما یہ شبہ جملہ اسمیہ اور مفعول بھی ثانی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کا جملہ ہے ظننت زیدا،
تو یہاں پر یہ جو ظننت ہے یہ فعل قلب نہیں ہے۔ تو ترکیب کریں تو ظننت یہ فعل فاعل زیدن اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلی خبری ہے۔ یہاں پر یہ ظننت جو ہے یہ فعل قلب نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ وہم کے معنی میں ہے۔ ترجمہ ہے میں نے زید پر وہم کیا۔ اس کے بعد جملہ ہے علمت خالدن، اس میں بھی فعل فاعل اور خالدن مفعول جملہ فعلی خبریہ۔ یہاں پر بھی یہ افعال قلوب میں سے فعل نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہاں پر پہچاننے کے معنی میں ہے۔ تو ترجمہ ہے میں نے خالد کو پہچان لیا۔ اس کا جملہ ہے رأیت فیلا، تو فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلی خبریہ۔ ترجمہ میں نے ہاتھی کو دیکھا۔ وجدت الدالۃ، تو اس میں بھی وجدت فعل فاعل الدالۃ یہ مفعول بھی، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلی خبری۔ ترجمہ ہے میں نے گم شدہ چیز پا لی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔